ملے گی آپ نے کہہ دیا اختر قادری خلد میں چل دیا یہ زباں ایک جنت رسیدہ کی ہے دونوں ملنے کی کوشش کر رہے ہیں. حنفی دیوبندی جو ہیں وہ ان کی بہت کوشش ہے بریلویوں کو منا لیں دنا لیں تاکہ یہ ایک ہو جائیں, لیکن بریلوی ان کو تو منہ بھی نہیں لگاتا. السلام علیکم ناظرین. اعلیٰ حضرت کے خاطر ہے جنت بنی, نعرے دوزخ بنی تھانوی کے لیے. دیو کے بندوں سے ہم کو کیا غرض, ہم ہیں عبد مصطفیٰ پھر تجھ کو کیا. اور تم پہ میرے آقا کی عنایت نہ سہی, نجدیو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا. ناظرین, ایک بھائی ہے جس کا نام محمد مجیب ہے. ان کا ایک سوال ہے, کیا بریلوی حضرات دیوبندیوں کو مسلمان مانتے ہیں؟ کیا دیوبندی حضرات بریلویوں کو مسلمان مانتے ہیں؟ دونوں ایک دوسرے کو مسلمان مانتے ہیں. اگر گنہگار بھی مانتے ہیں تو کیا وہ ایک دن عذاب اپنا پورا کر کے عذاب بھگت کے جنت میں جائیں گے؟ یہ ان کا سوال ہے. تو میں سوچا کہ اس کا جواب دے دوں, کیونکہ بہت سارے لوگ کو یہ نہیں پتا کہ کون کس کو کیا مانتا ہے, تو میں اس کا جواب دے دیتا ہوں. تو ناظرین, اس میں ہمارے علماء اہل سنت بریلوی مکتب فکر کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم نہ دیوبندی کو مسلمان مانتے ہیں, نہ وہابی کو, نہ شیعہ کو, کیونکہ ان کے جو بڑوں نے گستاخی کی ہے یا یہ گستاخی کرتے ہیں, اس کے گستاخی کے بنیاد پر ہم انہیں مسلمان نہیں مانتے. نہ ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں ان کے گستاخی کے بنیاد پر. جو ان لوگوں نے میرے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں کی ہے, وہ لوگ ہمیں مشرک کہتے ہیں جب ہم اولیاء اللہ کے مزار پر جاتے ہیں, جب ہم ان کا وسیلہ بناتے ہیں. ہماری کچھ عوام ہیں جو لا علمی کے بنیاد پر مزار شریف کو چومتی ہے, اس پر پیشانی رکھتی ہے, جبکہ ایسا ہماری کتابوں میں نہیں ہے. یہ وہابی دیوبندی اسی لا علمی انسان کے بنیاد پر ہمیں مشرک کہتی ہے, جبکہ کتاب سے ان کے پاس کوئی حوالہ نہیں ہے. جب مناظرہ کا چیلنج ہوتا ہے تو دم دبا کر چھپ جاتے ہیں اور ہمارے بھولے بھالے سنیوں کو بہکاتے ہیں, دھوکہ دیتے ہیں نماز اور روزے کے نام پر, اور ان کو لے کر جاتے ہیں. اس کے بعد اس کا عقیدہ خراب کرتے ہیں کہ مزار پر جانا شرک ہے, بدعت ہے, اولیاء اللہ کا وسیلہ لینا شرک بدعت ہے, میلاد النبی منانا بدعت ہے, یا رسول اللہ کہنا شرک ہے, یا علی کہنا شرک ہے. اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں ہے, نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے قبر انور میں زندہ نہیں ہے, اور بہت ساری ایسی باتیں. جبکہ کتاب سے حوالہ 0/0 ہے. ان کے پاس اگر کسی وہابی دیوبندی کی ماں نے دودھ پلایا ہے تو لے کر آئے اپنے علماء کرام کا لیٹر پیڈ. ہم مناظرے کا چیلنج کرتے ہیں ہم اپنے علماء کی طرف سے, تم لیٹر پیڈ لاؤ, ہم اپنے علماء کا لیٹر پیڈ لے کر آئیں گے. کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے پوری دنیا دیکھ لے گی. مزے کی بات یہ ہے کہ ہمیں مشرک بھی کہتے ہیں اور ہمارے پیچھے نماز بھی پڑھتے ہیں. ہماری حقانیت یہ ہے کہ ہم تمہیں گستاخی کے بنیاد پر کافر بولتے ہیں تو الحمدللہ ہم تمہارے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھتے, کیونکہ جس کا ایمان ہی نہ ہو اس کے پیچھے نماز کیسی. اور تمہارے پیچھے نماز ہماری ہوتی بھی نہیں کیونکہ تمہارا ایمان ہی نہیں ہے. لیکن تم ہمیں مشرک بولتے ہو, پھر بھی تم ہمارے پیچھے نماز پڑھتے ہو, کیونکہ تمہیں بھی پتہ ہے کہ حق جماعت اہل سنت و جماعت ہے اور مسلک اعلیٰ حضرت جسے آج کہا جاتا ہے. تو ہم لوگ کچھ بھی بولتے ہیں
تو حق بولتے ہیں۔ اگر آپ کو ہمارے بات پہ یقین نہ ہو تو آپ کو اس خبیث کو سنا دیتا ہوں، اس کا نام ہے معراج ربانی، اس کو سن لو، اس کی زبانی سن لو۔ تمام سب لکھتے ہیں، عوام کے سامنے یہ باتیں بیان نہیں کرتے، لیکن پردے کی آڑ میں یہ لوگ آپس میں مفاہمت اور آپس میں دوستی کے ہاتھ بڑھانے کی بہت کوششیں کر رہے ہیں، دونوں ملنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حنفی دیوبندی جو ہیں ان کی بہت کوشش ہے بریلویوں کو منا لیں دنا لیں تاکہ یہ ایک ہو جائیں، لیکن بریلوی ان کو تو منہ بھی نہیں لگاتا۔ یہ تو اگر مسجد میں گھس جائیں تو انہیں مسجدیں دھلواتا ہے بریلوی، بہت دور بھاگتا ہے دیوبندیوں، وہابیوں سے تو بات ہی نہیں کرتے، کہتے یہ لوگ تو کھرے لوگ ہیں، ان سے تو چھوڑو، یہ تو کھلے کافر ہیں، سیدھے کہتے ہیں۔ لیکن دیوبندیوں کو یہ کہتے ہیں یہ چوہے ہیں، چوہوں کی طرح دلوں کے اندر گھس کر کے اور اس طرح جڑیں کاٹتے ہیں۔ جیسے مملکت عربیہ کے اندر، سعودی عربیہ کے اندر ہمارے ملکوں کے بہت گھس آئے ہوئے چوہے موجود ہیں، یہاں بھی چوہے موجود ہیں۔ یہ شیر بن کر کے میدان میں نہیں آتے ہیں، یہ چوہوں کی طرح قطر قطر کاٹتے ہیں یہ لوگ، سمجھ رہے ہیں؟ جہاں موقع ملتا ہے اور جہاں نہیں ملا وہاں بلوں میں گھس جاتے ہیں۔ ہاں ہم بھی وہی تم بھی وہی، سب کچھ ہم بھی موحد تم بھی موحد، لیکن یہ منافق کی طرف۔ ناظرین، قیامت میں شفاعت صرف ایمان والوں کی ہوگی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے ہوئے تھے، ضرور میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنمی، ایک جنتی۔ تو ناظرین، جو ایک جنتی فرقہ ہوگا اسی کی شفاعت ہوگی، نہ کہ 72 والوں کی۔ جو ایمان پہ، جس کا ایمان پہ خاتمہ ہوگا شفاعت اسی کی ہوگی، جس کا ایمان پہ خاتمہ نہیں ہوگا اس کی شفاعت نہیں ہوگی۔ اور جب 73 فرقے ہوں گے تو ایک جنت، باقی سب جہنم میں جائیں گے۔ تو ناظرین، ہمارا علماء اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے کہ ہم وہابی، دیوبندی، شیعہ اور قادیانی کو سب کافر مانتا ہے۔ ہم لوگ یہ تینوں کو مسلمان نہیں سمجھتے ان کے گستاخی کے بنیاد پر۔ تو میں اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے، کیونکہ مسلک اعلیٰ حضرت حق کا نعرہ دیتا ہے اور حق جماعت ہے، جو بھی بولتا ہے ڈنکے کی چوٹ پہ بولتا ہے، ڈرتا تو کسی کے باپ سے نہیں۔ تو مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے ایک پہچان دین نبی کے لیے۔ اور مسلک اعلیٰ حضرت ہمیں سکھاتا ہے کہ دشمن احمد پہ شدت کیجئے، منحدوں کی کیا مروت کیجئے، گیج میں جل جائے بے دینوں کے دن، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ جب تک کے لیے السلام علیکم، فی امان اللہ۔